اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے ایجوکیشن سے وابستہ ریٹائرڈ ہمارے ٹیچر ہیں اور انہوں نے بہت سے بچوں کو پڑھایا ہے اور پاکستان کے حوالے سے بہت سی باتیں جانتے ہیں. میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ کچھ کہیں. آج کا دن ایک عظیم دن ہے. ہم پاکستان کی گولڈن جوبلی بنا رہے ہیں جس پشتخون کے بعد ہم پہنچے ہیں. اس کا شاید کچھ لوگوں کو تو احساس ہے, باقی نئی نسل کو بالکل احساس نہیں ہے. کوشش یہ کی جائے کہ نئی نسل کو تمام باتوں سے واقف کیا جائے. ان کے لیے باقاعدہ ایجوکیشن تاکہ وہ آشکار ہو سکیں کہ جو واقعات اور جو صدمے لوگوں نے جھیلے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو بہتر طور پر جان سکیں اور پاکستان کے لیے گرا کر رات انجام دے سکیں. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام, بہار کا ایک بڑی بستی تھی دلہاڑا, جس کا قیام ہوا. اس میں سینکڑوں لڑکیاں عورتیں کنویں میں کود گئیں اور وہ ایک عظیم منظر تھا. ایسے سینکڑوں بستیاں تھیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا اور یہ خبر سب کو ہوتی رہی کہ پاکستان بن رہا ہے. ایک طرف لاشیں جو کنویں میں پٹ رہی تھی, روڈوں پہ ختم ہو رہی تھی, اور یہ خوشخبری سارے مسلمانوں میں عام تھی پاکستان بن رہا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان قربانیوں کی بدولت بنا, مگر محض قربانی کے لیے دے کر کے نہیں بنا, یہ ایک مقصد کے لیے بنا. مقصد پاکستان کا جو تھا کہ ایک ایسی لیبارٹری مسلمان قائم کر لے جو دنیا کو دکھا سکے کہ اسلام یہ ہوتا ہے. لیکن اس وقت رونے اور دھونے کی بات نہیں ہے. پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک اعتماد ہو کہ ہم اس مقصد کو انشاءاللہ اس زمین پر جو آزادی ہمیں ہے اس میں ہم قائم کر لیں گے. اگر آپ کے اندر اعتماد ہو اور پر امید ہو کر کے آپ ہر جگہ سے لوگوں کو ابھاریں تو انشاءاللہ ہم پاکستان کا مقصد 75 سال قوموں کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا ہے, ہم قائم کر لیں. اگر آپ نے عزم کیا اور اس کے لیے جد و جہد, یہ دوسری جد و جہد ہوگی آزادی کو بچانے کے لیے. پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ کے عملی قیام کو اور اپنے نوجوانوں کو اس سچائی سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے. اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں, نہ ان کے اسلاف کی قربانی کو جانتے ہیں, نہ اسلاف کے مقام کو جانتے ہیں. پھر بھی ہم اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہ کر کے انشاءاللہ پورا اعتماد ہے پاکستان میں ہم ایک ایسا محاذ تشکیل دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے کہ جو اسلامی نظام اور پاکستان کے پرچم دونوں کو سربلند کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس وقت ہمارے درمیان میں عامر صاحب موجود ہیں. عامر میاں ہم کہتے ہیں ان کو, اور یہ بھی پاکستان بننا انہوں نے نہیں دیکھا لیکن ان کے والدین نے تو ضرور دیکھا ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مختصر بیان کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاکستان زندہ باد. ہم نے پرائمری میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں معلوم ہوا کہ پاکستان کے لیے لوگوں نے قربانی دی اور ہمارے جذبات وہی ہوتے تھے جو پاکستان کے لیے تھے. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو معلوم ہوا کہ جناب لوگوں نے بڑی قربانیاں دی اور پاکستان بنا, اور اس کے بعد سے ہمارے جذبات وہی تھے جو ان لوگوں کے تھے, اور ہم نے ماشاءاللہ سے پاکستان میں آئے. پاکستان میں ہم نے لوگوں کی حکومتیں دیکھی اور ہم نے اس کا استقبال کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان ہے. لیکن پاکستان اپنے نظریے پہ قائم نہیں رہا. پاکستان بنا تھا اسلام کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم ہندوؤں کے ساتھ تھے اور قائد اعظم نے کہا کہ 2 قومی نظریہ قائد اعظم نے دیا, اور یہ 2 قومی نظریہ یہی ہے کہ مسلمان اور پاکستان
مسلمان جب پیدا ہوا ہندوستان میں تو دوسرا دو قومی نظریہ وجود میں آیا، اور آج تک جو لوگ پاکستان کی حمایت نہیں کرتے تھے آج وہ حمایت کر رہے ہیں ہندوستان میں بھی، اور وہ تڑپ رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ اور پاکستان زندہ باد۔ میں آپ سب لوگوں کو اس 75ویں سالگرہ میں پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاکستان جس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا وہ مقصد ہو اور پاکستان میں اسلامی نظام آئے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے حامد بھائی جو اپنے مخصوص انداز میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اب بلا تاخیر ہم اس طرح بڑھتے چل رہے ہیں کہ قرات کا مقابلہ شروع ہو رہا ہے۔ جو بچے قرات میں حصہ لے رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قریبی رہیں، ان کے نام پکارے جا رہے ہیں۔ صرف 2 منٹ سے 3 منٹ کی ایک بچہ قرات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو قرآن مجید فرقان حمید کی قرات کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عبدالحادی جہاں بھی ہے جلدی سے یہاں پر آ جائیں۔ عبدالحادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم